السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع الفت ناول کی دنیا میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو بتائیے کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں نگہت عبداللہ کی کہانی کچھ بھی نہ کہا سے۔ صبح ناشتے کے لیے نوری اسے اٹھانے آئی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ نوری کے پکارنے پر اونودگی میں بڑبڑائی تھی۔ نیم بے ہوشی کا عالم تھا۔ نوری نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر گھبرا کر بھاگی تھی۔ بی بی جی، اس بی بی کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ ہیں؟ بیجی شاہجہاں کو دیکھنے لگی تو اٹھتے ہوئے بولا، آپ ناشتہ کرے بیجی، میں دیکھتا ہوں۔ تو کیا دیکھے گا؟ ڈاکٹر نو بلا۔ اور سن، تو نے اسے اس کے چاچے کا بتا دیا تھا؟ جی، لیکن انتقال کا نہیں بتایا، یہی کہا کہ وہ کہیں اور چلے گئے ہیں۔ وہ عجلت میں کہہ کر تیز قدموں سے ڈائننگ سے نکل کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بے سود پڑی تھی۔ شاہجہاں نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر فوراً کھینچا تھا۔ انگاروں کی سی تپش تھی۔ مائی گاڈ! اس نے جیب سے سیل فون نکال کر ڈاکٹر کو کال ملائی اور اسے آنے کا کہتے ہوئے بیجی کے پاس آ گیا۔ بہت تیز بخار ہے بیجی، لگتا ہے لڑکی ٹینشن میں آ گئی ہے کہ اب کہاں جائیں گی۔ اس نے اپنا قیاس ظاہر کیا تو بیجی پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ وہ مزید کچھ کہنے سے باز رہا اور بیٹھ کر چائے پینے لگا، جبکہ اس کا ذہن خود اس بات میں الجھنے لگا تھا کہ وہ کہاں جائیں گی۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس نے بھی یہی کہا کہ لڑکی کے ذہن پر دباؤ ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیا کوئی سانحہ ہوا ہے؟ آخر میں ڈاکٹر نے پوچھا۔ تو کیا وہ کیا بتاتا؟ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بہرحال میں یہ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، پابندی سے دیجیے گا۔ ویسے فکر کی کوئی بات نہیں، 1-2 گھنٹے میں بخار اتر جائے گا۔ ڈاکٹر نے پرچہ لکھ کر اسے تھما دیا۔ وہ ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر تک آیا، پھر دینو چاچا کو ڈرائیور کے ساتھ دوائی لینے بھیج کر اندر آیا تو بیجی کو زینب کے پاس بیٹھے دیکھ کر کہنے لگا، میرا خیال ٹھیک تھا بیجی، اسے یہی ٹینشن ہے کہ اب کہاں جائیں گی۔ کدھر نہیں جائیں گی، ادھر ہی رہیں گی، بڑی جگہ ہے ادھر۔ ویکھدا نہیں کڈی بھولی ہے، دیکھتا نہیں کتنی بھولی ہے۔ بیجی رحم دل خاتون تھی، ان کی بات پر اسے کوئی تعجب نہیں ہوا اور فی الوقت کسی بحث سے بھی گریز کرتے ہوئے بے سود پڑی زینب کو دیکھنے لگا۔ ایک ہی رات میں کتنی مرجھا گئی تھی وہ! اماں! غالباً اس کی نظروں کی تپش تھی کہ کسمسا کر زینب کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ اس نے چونک کر زینب پر سے نظریں ہٹائی، پھر بیجی سے مخاطب ہوا، چلے بیجی اب آرام کریں، میں نوری کو ادھر بھیجتا ہوں، وہ اسے دیکھ لیں گی۔ آئیے۔ وہ بیجی کو اٹھا کر ان کے کمرے میں لے آیا۔ نوری نو آنکھیں پہلے انو کچھ کھوائیں گی، نوری سے کہنا پہلے اسے کچھ کھلائیں گی، بیجی نے بیٹھے ہوئے کہا۔ جی، میں نوری کو سمجھا کر پھر ذرا زمینوں پر جاؤں گا، وہ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق 2 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ مکمل بیدار ہو گئی تھی، بخار بھی کم ہو گیا تھا۔ بہرحال کچھ دیر اس کی نظر چھت پر جمی رہی، پھر گردن موڑ کر سامنے نوری بیٹھی نظر آئی، جو کریشیا بننے میں مصروف تھی، ورنہ اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر فوراً متوجہ ہوتی۔ اب اسے پکارنا پڑا، نوری! جی بی بی! نوری کریشیا پھینک کر تیزی سے اس کے پاس آتے ہی پہلے اس کی پیشانی چھو کر بولی، شکر ہے بی بی، اب بخار اتنا نہیں ہے، ڈاکٹر سوئی لگا کے گیا تھا نا۔ ڈاکٹر؟ وہ بے چین ہوئی، ڈاکٹر آیا تھا؟ ہاں بی بی، تمہیں تو ہوش نہیں تھا، ڈاکٹر دوا بھی دے گیا ہے اور صاحب کہہ گئے پہلے تم کچھ کھاؤ پھر دوا لینا۔ نوری نے شاہجہاں کی بات رٹ لی تھی۔ اچھا لے آؤ کچھ، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، وہ کہہ کر کوہنیوں پر وزن ڈال کر اٹھ بیٹھی۔ نوری کھانا لینے چلی گئی تو اس نے واش روم کا رخ کیا۔ ابھی اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو صوفے پر بیٹھ گئی۔ بخار کے باعث کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں نوری کھانا لے کر آئی تو اس کے ساتھ ساتھ بیجی بھی تھی۔ میں تیری فکرے وچ بیٹھی ہاں،
چل پہلے تو ایک کھا۔ بیجی نے بیٹھے ہوئے کھانے کا بھی کہہ دیا تو اس نے بھی تکلف نہیں کیا کیونکہ بھوک لگ رہی تھی۔ میری دھی تو پریشان نہ تھی۔ بیجی بولنا شروع ہو گئی، تیرا چاچا نہیں ملتا، نہ ملے تو اتنے ہی رہے میرے کول، ایوی سوچ سوچ کے بیمار تھی نہ گئی نا، دل کول نالا اللہ چنگائی کرے سی۔ بی بی جی پتہ نہیں تساں دی باتیں ایندی سمجھ آندی کہ نہیں، نوری نے کہا تو اسے دیکھ کر بولی، سمجھ لیتی ہوں میں، ہاں میں کوئی فارسی نہیں بولتی، چل جا پانی تے دوا لے کے آ۔ بیجی نے گرک کر کہا تو نوری فوراً بھاگ گئی۔ کھانے اور دوا کے بعد وہ یوں ہی بیجی کو دیکھنے لگی، پھر ایک دم ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، آپ بہت اچھی ہے بیجی، پھر بھی میں یہاں آپ کے گھر کیسے رہ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں رہ سکتی؟ بیجی اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگی، پتہ نہیں شاید اچھا نہ لگے، میرا مطلب ہے آپ کے گھر میں کسی اور کو، اور شاید مجھے خود بھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا کہنا چاہیے۔ ویکھ دیئے اور تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تینوں کلی کیوں چھڈیاں، کتے رلیں گی، نہ تینوں اچھا لگے نہ لگے ایتھے رہ، سمجھ آئی میری گل دی؟ چل ہن تو آرام کر، بیجی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھے گئی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن وہ مسلسل ذہن کشمکش کا شکار تھی۔ متضاد سوچیں اسے کوئی ایک راہ متعین نہیں کرنے دے رہی تھی۔ نصف شب کے بعد جب مکمل سناٹا چھا جاتا تھا تب وہ سیل فون نکالتی اور بہت دھیمی آواز میں اس سے باتیں کرتی تھی۔ اس کا نام فیضان تھا اور اس سے فیس بک پر اس کی دوستی ہوئی تھی، اور وہ مسلسل اسے پاس آنے پر اصرار کرتا تھا، اپنی بے قراریوں کا احوال سناتا، محبت جتاتا تھا، پھر وہیں رٹ، تم آ جاؤ، میرے لیے ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو رہا ہے، بتاؤ زینب کب آؤں گی؟ آؤں گی، جلدی آؤں گی، وہ یہی کہتی اور پھر کتنی دیر خود کو اس کی محبت کا یقین دلاتے ہوئے اس کے پاس جانے کا ارادہ باندھتی، لیکن دل میں اس کے قدم ڈگمگا جاتے، دل اندیشوں کا آماجگاہ بن جاتا، اور ایسے ہی اندیشوں میں گھری وہ سارے میں چکراتی پھرتی، کبھی اس کمرے کبھی اس کمرے، راہداریوں میں کبھی وسیع لان۔ یہاں کچھ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ ایسی ہی بڑی حویلی سے نکلی تھی جہاں سے آسائش میسر تھی، محبت کرنے والے سب رشتے بھی تھے، اماں، ابا، بہن، بھائی، اور سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے وہ اماں ابا کی زیادہ لاڈلی تھی۔ ابا اس کی ہر بات بلکہ ضد بھی مانا کرتے تھے۔ اس کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے ابا نے سارے خاندان کی مخالفت مول لے کر اسے اسکول میں داخل کرایا تھا۔ یوں خاندان کی واحد لڑکی تھی جو اسکول کے بعد کالج بھی جانے لگی تھی۔ بہرحال میٹرک کے بعد اس کے شوق سے زیادہ ضد پر ابا نے اسے موبائل فون دلایا تھا، اور یہیں سے اس کی زندگی میں نیا موڑ آیا تھا۔ ابتدا میں وہ سرسری سب سے ہیلو ہائی کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے فیضان اس پر حاوی ہو گیا تھا، گویا اسے اپنے گرفت میں لے لیا۔ فون نمبرز کا تبادلہ ہوا تو وہ جب موقع ملتا اسے فون پر باتیں کرتی۔ فیضان بہت سلجھی ہوئی گفتگو کرتا تھا، اس لیے اسے اپنے بارے میں سب بتا گئی کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اور اپنے شوق وغیرہ۔ فیضان نے اسے اپنی بہت ساری تصویریں بھیجی تھی اور بدلے میں اس سے بھی تصویر کا تقاضا کرتا تھا، لیکن یہاں وہ ڈر جاتی تھی کیونکہ اس کے خاندان میں سب لڑکیاں پردے میں رہتی تھی اور وہ فیضان کو ٹال جاتی، لیکن خوابوں پر اختیار نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں یوں اترے کہ وہ جاگتے میں بھی انہی خوابوں میں کھوئی رہتی۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ابا ہمیشہ سے اس کی بات مانتے آئے ہیں تو یہاں بھی اس کی سنیں گے اور مانیں گے، لیکن اس کے برعکس جب وہ سیکنڈ ایئرز کے پیپر سے فارغ ہوئی تو ابا نے اس کے تایازاد ہدایت اللہ کے ساتھ اس کی نسبت طے کر دی، ساتھ ہی عید بعد شادی کا اعلان بھی ہو گیا۔ جانے یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا، وہ اپنے خوابوں میں ایسے مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہ ہوئی، اور جب باقاعدہ اعلان ہوا تو اس کے منہ سے نہیں کی صورت زوردار چیخ نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ اماں گھبرا کر اس کے پاس بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اماں
وہ اماں کے کندھے تھام کر جھنجھوڑنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ سب؟ اور ابا، میری شادی ہدایت اللہ کے ساتھ؟ نہ، کبھی نہیں۔ وہ اجڑ گواہ جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، میں اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ کہہ دو جا کر ابا سے، مر جاؤں گی، ہدایت اللہ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تیرے باپ تک یہ بات پہنچی تو آپ ہی تیرا گلا گھونٹ کر مار دے گا۔ اماں نے اپنا آپ چھڑا کر اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تھا۔ تو پھر ایسا کر اماں، تو ہی میرا گلا دبا دے، مار دے مجھے، مار دے مجھے۔ وہ سسکنے لگی۔ اماں اسے سسکتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس رات فیضان کا فون آنے پر وہ سسکیوں کے درمیان ساری بات بتا کر پھر روتی چلی گئی۔ جواباً تسلی دینے کے بجائے فیضان اسے مزید اکسانے لگا۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے زینب۔ تم اس ظلم کے سامنے ہرگز سر نہ جھکانا۔ تم پڑھی لکھی ہو، کیسے جاہل گوار کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو؟ نہیں گزار سکتی، مر جاؤں گی، سچ مچ مر جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، وہ سسک کر بولی تھی۔ نہیں، ایسا مت کرنا زینب، تمہارے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ فیضان تڑپ کر گلوگیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم سے پہلے میری زندگی میں کچھ نہیں تھا، تمہاری محبت نے میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کی، اور اب تو میں ہر پل یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کب میری زندگی میں بہار بن کر آؤ گی۔ فیضی، وہ اور شدت سے رونے لگی۔ رو مت زینی، میں کل ہی اپنے ماں باپ تمہاری طرف بھیجتا ہوں۔ نہیں، وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا مت کرنا، ابا کبھی نہیں مانیں گے، اور پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ رشتہ کیسے اور کہاں سے آیا۔ میں لاکھ کہوں مجھے نہیں پتا، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تم تصور بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اف، اتنے ظالم ہیں تمہارے گھر والے، کیسے رہتی ہو تم ان ظالموں کے ساتھ؟ میرے پاس آ جاؤ، اس نے کہا تو وہ سہم گئی۔ تمہارے پاس؟ ہاں زینب، یہی ایک راستہ ہے، آ جاؤ، میرے گھر والے خوشی سے تمہیں اپنائیں گے، فوراً ہماری شادی کر دیں گے، پھر ہماری اپنی دنیا ہوگی، بڑی ہنسی دنیا جہاں خوشیاں رقص کریں گی۔ سن رہی ہو نا، اچھی طرح سوچ لو تمہارے جواب کا، بلکہ تمہارا انتظار کروں گا۔ اور وہ سوچتی ضرور، لیکن اس سوچ پر عمل کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ جبھی پہلے اماں کی منتیں کرتی رہی، ان کے سامنے روئی، گڑ گڑاتی، قسمیں دیتی، مر جانے کی دھمکیاں، جس سے اماں ابا سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اور جب اماں نے ابا سے بات کی کہ یہ بے جوڑ شادی زینب بھی نہیں مانتی، تو ابا ایسے غضبناک ہو کر اماں پر دہاڑے کہ در و دیوار ہل گئے۔ ابا کی آواز اس کے کمرے تک آ رہی تھی۔ میں نے اس کے لاڈ اس لیے نہیں اٹھائے تھے کہ بڑی ہو کر منمانی کرنے لگے۔ اس خاندان میں کس لڑکی نے زبان کھولی جو اس کی ہمت ہو گئی؟ میں نے بھائی کو زبان دی ہے، اس کی شادی ہوگی تو ہدایت اللہ سے، کہہ دے اس سے اپنی زبان پر تالے لگا لے، نہیں تو میں اس کے ساتھ تجھے بھی گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ یا اللہ! وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ یہ وہی ابا تھے جو اس پر جان دیتے تھے، کیسے شفاق ہو گئے تھے۔ وہ خود بھی سب سن چکی تھی۔ پھر اماں کی زبانی ابا کا فیصلہ سن کر وہ بظاہر خاموش رہی، لیکن دل میں ٹھان لیا کہ وہ یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی، اور چپکے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے فیضان کو بتا دیا کہ وہ اس کے پاس آ رہی ہے، اور پھر ایک رات کے تیسرے پہر وہ اس حویلی سے نکل آئی تھی۔ اس نے ہمت تو کر لی تھی، لیکن خوفزدہ بھی بہت تھی۔ فیضان نے اسے کراچی آنے کو کہا تھا، اور اس نے ٹکٹ بھی وہیں کی لی تھی، لیکن پھر درمیان میں ہی ایک چھوٹے سے قصبے میں اتر گئی، جہاں سے شاہجہاں اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ کون تھا یہ فیضان؟ کیا تھی اس کی اصلیت؟ کیوں زینب اس تک نہیں پہنچ پائی؟ کیا زینب واپس اپنے ماں باپ سے مل پائیں گی، یا کہانی ہماری کوئی نئی موڑ لے گی؟ یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور زیادہ پسند آئے تو دوستوں اور فیملی والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ تو چلے، خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔